نے مسئلہ یہ یہاں سے استنباط کیا کہ بیٹی کی خاموشی ہی اس کی رضا ہوتی ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی کو اتنی حیا، اسی گھر میں علی شیر خدا رہے ہیں، 18 سال گزر گئے ہیں، مگر کوئی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ کیا پردہ ہوگا، کیا شرم و حیا ہوگی۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی بیٹی سے پوچھ کے رشتہ کر سکتے ہیں تو آج والدین کو کیا بیماری پڑتی ہے۔ اسلام نے حق دیا ہے بیٹی کو، عاقلہ ہے، بالغہ ہے، اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ جب اللہ اس کے رسول نے حق دیا، آپ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں عقل کی بات ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ پوچھ سکتے ہیں، ہم نہیں پوچھ سکتے۔ بابا جس نے زندگی گزارنی ہے اس کے بھی جذبات ہیں، اس کا حق ہے۔ اسے پڑھایا کس لیے؟ اسے یا تو زندہ درگور کر دیتے جاہلوں کی طرح، اور آج بھی کئی بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں کہ وہ نانی رشتہ کر کے مر گئی، جہنم میں گئی، وہ دادا مر گیا، پیدا ہوتے رشتہ کر دیا۔ کون سا رشتہ؟ رشتہ وہ ہے بیٹی کو پوچھا جائے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، وقت گزارنا ہے، خدا را ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ کل ہوتا کیا ہے، خودکشیاں ہو جاتی ہیں، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کیوں بڑھ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے پوچھا نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ پوچھ سکتے ہیں تو آپ بھی پوچھ لو۔ اب شہزادی کنین کا رشتہ طے ہوا، اللہ کا پیغام، میرے مصطفیٰ ہم نے تیری بیٹی کی آسمانی کائنات میں شادی علی شیر خدا سے کر دی ہے۔ 40,000 فرشتے باراتی بن گئے، ادھر مدینہ کی گلیوں میں نکاح ہوا، اور جب سیدہ کائنات کی ڈولی اٹھی بڑے بڑے لوگ دیکھتے رہ گئے کہ عرب کی سب سے امیر ماں کی بیٹی کی ڈولی، اور جہیز میں 9 چیزیں، ایک بستر ہے، ایک پلنگ ہے، 2 کھجور کے تکیے ہیں، ایک پانی کا مٹکا ہے، ایک جائے نماز ہے، ایک لوٹا، ایک مشکیزہ، شہزادی کنین کے 2 گلو بند اور 2 چٹائیاں ہیں۔ یہ کل آپ کا جہیز ہے۔ صحابہ کرام ہاتھوں پہ اٹھا کے ساتھ ہی دور گھر لیا، میرے آقا نے اس گھر میں شفٹ کر دیا۔ علی شیر خدا کو ساری زندگی ساتھ رکھا ہے، پہلی رات شادی کی الگ مکان دے دیا، نیا یونٹ بن گیا، بیٹے کے لیے الگ مکان ہے۔ میرے آقا نے اپنی سنت دی ہے، اگر بیٹی بیٹا الگ رہنا چاہیں تو انہیں الگ گھر مکان بنا کے دو، ان کی سکریسی ہے۔ اگر میرے آقا دے سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں دیتے ہو؟ اپنے ساتھ رکھتے ہو، پھر لڑائی جھگڑ کے آگ سے جلا دیتے ہو۔ اتنا اچھا جہیز سیدہ کائنات لے کے اپنے گھر چلی گئیں، اور آج وہ مائیں جو جہیز کے لالچ میں دوسروں کی بیٹیوں کو جلا دیتی ہیں، تانے دے دے کے مار دیتی ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کی بارگاہ میں کل کیا منہ لے کر جانا ہے۔ اس جہیز کی لعنت نے ہزاروں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، جہیز نہیں دے سکتے والدین، وہ بیچاریاں مر جاتی ہیں۔ اور خدا کا خوف کریں۔ میں اپنے محترم والدین ماؤں سے بھی کہوں گا کہ جب دوسرے کی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو، کسائی بن کے نہ جایا کرو، انسان بن کے جایا کرو۔ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، اس کے جسمانی ساختیں دیکھتے ہیں، اس کا قد دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بیٹیوں کو رد کرنے کے بعد لے کے آتے ہو کسی کی بیٹی حسن و سیرت کی ماری، پھر تمہیں لگ پتہ جاتا ہے۔ خدا کے بندو، اگر میرے مصطفیٰ نے علی کے کردار کو ترجیح دی ہے، تم بھی کردار کو ترجیح دیا کرو۔ اور آقا علیہ السلام جب اپنی بیٹی کو ڈولی میں بچھاتے ہیں، وصیت آج ہم بھی کرتے ہیں، مائیں وصیت کریں گی بہنیں، جاندی تھلے نہ لگیں، او کری انج کری، ساس نو انج کر دیں، شوہرے نو انج کر دیں، اپنے پانڈے نہ برتن دیں، اونج کریں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ تو زہرا، آج تیری ماں تو تیرے سر پہ نہیں، میں باپ ہوں، میں تجھے ایک ہی وصیت کروں گا، بیٹی علی سے کبھی سوال نہ کرنا، علی سے مانگ کے کبھی علی کو رسوا نہ ہونے دینا۔ آقا علیہ السلام جانتے علی فقر کا بادشاہ ہے، کہا بیٹی، اور سیدہ کائنات نے زندگی میں کبھی علی شیر خدا سے سوال نہیں کیا۔ آپ کی شادی ہو گئی، اب والد ہے، بیٹی کی محبت میں دن میں 5 بار بیٹی کے گھر جاتے ہیں۔ شادیوں کے بعد بیٹیوں رشتے ٹوٹ نہیں جاتے، والدین کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کے کبھی کبھی پیچھے بھی جایا کریں۔ جو والدین بیٹیوں کے پیچھے آتے جاتے رہتے ہیں، ان کی بیٹیاں سکھی بستی ہیں، اور جب آپ شادی کر کے بھول جاتے ہیں پھر ظالم ہوتے ہیں، اگلے کہتے ہیں چلو کوئی نہیں آتا، مارو پیٹو۔ میرے آقا 5 بار دن میں جاتے ہیں۔ ایک دن فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تو علی سے کہا کہ گھر میرے گھر کے قریب لے لے، تیری جدائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی بیٹی۔ عرض کی آقا یا رسول اللہ، بابا آپ نعمان بن حارثہ سے بات کریں، اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہے، آپ خود ہی اس سے بات کریں۔ فرمایا بیٹی مجھے شرم آتی ہے، زمانہ کیا کہے گا کہ باپ بیٹی کی شادی کے بعد جدائی بھی برداشت نہیں کر سکا۔ یہ باتیں بیٹی اور باپ میں ہوئی، کسی نے سن کے
نعمان بن حارثہ کو جا کے بتا دی. وہ روتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کی آقا یا رسول اللہ میرا تن من دن آپ پر قربان, آپ مجھے حکم تو دیتے میں آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیتا. علی شیر خدا کے گھر گئے, فرمایا علی تو میرا گھر لے لے میں تیرے گھر میں آ جاتا ہوں. عدل بدل کر لیا. شہزادی کنین میرے آقا کی ہمسائیگی میں آ گئی. پھر میرے آقا نے درمیان سے سراغ کر لیا. دن میں 5 بار 10 بار 1000 بار دیکھتے اور اپنی آل پہ درود و سلام پڑھتے تھے. اور سیدہ کائنات نے زندگی میں کبھی اپنے شوہر سے سوال نہیں کیا. اور آج ہماری بیٹیاں مجبور کر دیتی حرام لانے پر. رشوت گھر میں کیوں آتی ہے؟ اگر شہزادی کنین ایک دن علی شیر خدا آئے, آپ کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے, کمزور ہو چکی ہیں نکاح سے. علی پوچھتے ہیں فاطمہ تو زہرا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ فرمایا علی میں نے 3 دن سے کھایا کچھ نہیں ہے, گھر میں فاقہ ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے. علی شیر خدا عرض کرتے ہیں کہ آپ مجھے بتاتی میں کہیں سے قرضہ ہی اٹھا کے لے آتا. فرمایا علی میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی علی سے کبھی سوال نہ کرنا. میری زبان پہ سوال آتا ہی نہیں ہے. ہاتھوں سے چکی چلتی ہے, موٹے موٹے چھالے ہیں, پانی اٹھا کے لاتی ہیں, اپنے بچوں کو جھولا جھلاتی ہیں. ہر رات علی شیر خدا جنگ سے پلٹتے ہیں, ان کی تلوار کو دھوتی ہیں, اچھے کپڑے دیتی ہیں اور علی شیر خدا کو اگلے مارکے کے لیے تیار کرتی ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا کردار تو آپ دیکھیں. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کچھ کنیزیں آ گئی ایک جنگ میں. علی شیر خدا فرماتے ہیں فاطمہ تو زہرا تیرے بابا کے پاس کنیزیں آئی ہیں, سارا زمانہ لے رہا ہے, تو بھی جا, تیری حالت دیکھی نہیں جاتی, ساری رات سوتی نہیں ہو, ساری رات تکلیف سے کراتی ہو, جاؤ تم بھی کنیز لے آؤ, چلو تیرے ساتھ ہاتھ بٹائے گی گھر کی نوکرانی. سیدہ کائنات چلے گی اپنے شوہر کی بات مان کے. سارا دن کنیزیں بڑھتی رہیں, شہزادی کنین تکتی رہیں. شام کو واپس پلٹ آئیں. علی شیر خدا پوچھتے ہیں کیا بنا؟ تیرے بابا نے کیا جواب دیا؟ آپ رو پڑی عرض کی علی مجھے معاف کر دینا, میں اپنے بابا سے سوال نہیں کر سکی, میری زبان پہ سوال آتا ہی نہیں ہے, میں مانگ نہیں سکی, میں جیسے گئی تھی ویسے پلٹ آئی. میرے آقا کی بیٹی نے کبھی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگا. تم مانگو, تمہیں منع کوئی نہیں کرتا. والدین اور بھائیوں سے لو مگر اتنا لو کہ وہ بیچارے مقروض ہو کر تمہارا جہیز بناتے بناتے کہیں زمین میں دب نہ جائیں. اور ایسا ہو رہا ہے, ہماری ناجائز خواہشات, اتنی خواہشات کرتے ہیں. گھر تو اگلوں کا بھرنا ہے نا, بھائی تو تیرے لٹ گئے, باپ تو تیرا مقروض ہوا, اور وہاں جا کے پتہ نہیں سکھ اگر جہیز سے سکھ ملنا ہوتا تو پھر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس کیا تھا؟ ان جیسی سخی کائنات میں بسی کوئی نہیں ہے. بیوی ایسی کہ علی شیر خدا کو اپنی بیوی پہ ناز ہے, بیٹی ایسی کہ محمد مصطفیٰ کو اپنی بیٹی پہ ناز ہے, اور ماں ایسی کہ بیٹوں کو اپنی ماں پہ ناز ہے. حسنین کریمین کی ولادت ہو گئی اور پھر سیدہ کائنات اپنے بیٹوں کو پالتی ہیں. تو مائیں بھی دیکھیں, ہم وقت قرآن کی لوریاں زبان پہ ہیں. بچے اپنی ماں کو دیکھتے ہیں کہ ساری رات ایک ہی سجدے میں رات بسر کر دیتی ہیں, اور صبح رو کے عرض کرتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی, میرا ایک سجدہ بھی ادا نہ ہوا, تیری رات بھی ختم ہو گئی. بچپن میں آٹا گونتی ہیں لب پہ قرآن ہے, لوریاں دیتی ہیں لب پہ قرآن ہے, چکی چلتی ہے لب پہ قرآن ہے, پانی بھر کے لاتی ہیں لب پہ قرآن ہے, جھولا ہلتا ہے لب پہ قرآن ہے. ماں نے جب بچوں کو بچپن میں قرآن کی لوریاں دے دے کے پالا تو پھر نیزے پہ قرآن پڑھنا حسین کا کمال نہیں ہے, یہ حسین کی ماں کی ان لوریوں کا کمال ہے جو بچپن میں ماں نے دی. حسین نے تبھی سے وعدہ کر لیا ہوگا کہ ماں جھولا جھلا کے لوریاں دینا تیرا کام, قرآن سنانا تیرا کام, آٹا گوندھ کے قرآن سنانا تیرا کام, روٹی پکا کے قرآن سنانا تیرا کام ہے, چکی چلا کے قرآن سنانا تیرا کام ہے. ماں میدان کربلا میں اپنا پورا گلشن قربان کر کے نیزے پہ قرآن پڑھنا میں حسین کا کام. بچوں کی پرورش ایسی کی ہے ماں نے, اور یہ بات یاد رکھ لیں, اگر ماں متقی ہو, تقوی والی ہو, تو نسلیں بھی پھر بابا فرید الدین جیسی پیدا ہوتی ہیں. بابا فرید الدین ایسے نہیں بنا
ایک دن کرتے ماں میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. فرمایا فرید بیٹے تیرے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرے دودھ کا کمال ہے. میں نے کبھی حالت ناپاکی میں تجھے دودھ نہیں پلایا. کیا مقام تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں پیٹ میں رکھ کر قرآن پڑھے، بیٹا 15 پارے ماں کے پیٹ سے حافظ کر کے پیدا ہو جائے. حضور غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ پیدا ہو جائیں. ماں نصیحت کر دے بیٹا سچ بولنا ہے، وہ سچ بولنے 40 ڈاکو توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں. یہ تو کمال ہوتا ہے ماں کا. اور آج ہماری وہ ماں کی تربیت کا انتظام ہی نہیں کیا گیا. ہم ان کو درس قرآن میں نہیں لاتے. ہمارے مسلک نے تو عورتوں کے لیے اسلام کے دروازے بند کر دیے. پاکستان میں اعزاز تحریک منہاج القرآن کو ہے. ہر درس قرآن میں بیٹیوں کو برابری دیتا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں آپ کے مسلک میں کہاں ہے کہیں جمعہ پڑھنے بیٹیوں کو اجازت ہے، کہیں تراویحوں میں کہیں آنے کی اجازت نہیں دی. باقی مسالک اپنی ماؤں کی آپ یاری کر رہے ہیں، وہ بڑھ رہے ہیں، آپ گھٹ رہے ہیں. ہم ابھی تک اسی فتوے پہ لگے ہوئے ہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، نہیں ہو گیا وہ ہو گیا. خدا کے بندو دوگلی پالیسی کو چھوڑو. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اگر حسین کی بیٹیاں کربلا میں جا کے کربلا سجا سکتی ہیں تو ہماری بہنیں کیوں نہیں قرآن کے درس میں آ سکتی. ماں کی تربیت اگر ہوئے پوری نسلیں بچ جائیں گی. اور ماں ایسی کہ میدان کربلا میں 9 محرم کی شام خود پہنچ گئی، اپنے بچوں کی قربان گاہ کو تیار کر رہی ہے، کینکریاں اٹھا رہی ہے کہ میرے پھول گریں گے. میں نے پرورش ایسی کی ہے صبح اپنے پاک خون کی لاج دیکھوں گی کہ میرے بیٹے کیسے کٹ کٹ کے گرتے ہیں. آج کی ماں بچے کو بستر میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے، خود نہیں اٹھے گی جو وہ بچے کو کیا بھیجے گی. والدین سو رہے ہیں 10-11 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں. مائیں ان کو ہوش ہی نہیں ہے، نہ پاکی کی پتہ نہ پاکی کا پتہ. ہمیں طہارت کا پتہ ہی نہیں طہارت ہوتی کیا ہے. اور یہ بات رکھیں پھر سیدہ کائنات نے دنیا میں اپنا ایسا پردہ رکھا کہ اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور جس نے دنیا میں پردہ رکھا اللہ نے کربلا میں اس کی بیٹیوں کا پردہ رکھا. جب سورج دوپہر کا وقت کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تو سورج نے منہ چھپا کے شہزادیوں کو ڈھانپ لیا. اور حشر کا دن ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ اچانک آسمان سے ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد. اے اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اے میرے رسولو، اے میرے غوثو، اے میرے نبیو، اے میرے ابدالو، نظروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کرو، گردنیں نیچی کرو کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت میں جا رہی ہے. طاہر القادری 70,000 حوروں کے جرمن میں اس دن شہزادی کونین کو جنت میں لے جایا جائے گا. کیوں؟ اس ماں نے دنیا میں پردہ رکھا تھا اپنا. اور آج کی ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے ہمارے ہاں پردہ نہیں رہا. وہ بھائی غیرت سے مر کیوں نہیں جاتا کہ جس کی بہن کے کپڑے آدھے ہوں وہ بازار میں لے کے جائے تو لوگ کیا اس کا طواف نہیں کریں گی. اور وہ شرم سے مر کیوں نہیں جاتے جو بازاروں میں بیٹھ کے دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تکتے ہیں. اس ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو زیب و زینت کر اپنے شوہر کے لیے، غیروں کے لیے تو نہ کر. بازار میں جائے گی سج دج کے، تیرا شوہر آ جائے پھر تیری پیشانی کی شکنیں ختم نہ ہوں. جنہوں نے دنیا میں پردہ رکھا ہے، جن ماؤں نے، اللہ ان کی بیٹیوں کے بھی پردے رکھتا ہے، حشر میں بھی رکھے گا. آج سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت ہمارے لیے کیسا نمونہ. دوستو اگر ہم سیدہ کائنات کی کنیزوں میں اپنی بیٹیوں کو شامل کر دیں اللہ کے عذاب بھی ٹل جائیں گے. ہر وقت ہر طرف عذاب ہے، فحاشی، ریانی، بے حیائی. ہم کسی بھی چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. کبھی مچھروں سے بھی لوگ مرتے تھے، مچھر مار رہا ہے. پانی کیا پہلے سامن کبھی نہیں برسا؟ ارے پہلے بھی سامان آتے تھے، اس سے بڑے بڑے آئے، مگر ہمارے اعمال کی شامت ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں توبہ کر لو. اللہ کا عذاب اگر ان پہ آ سکتا تو ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے.
اللہ یہ تازیانہ بجا رہا ہے، توبہ کر لو بندو، آؤ ابھی بھی میرے بندوں کی سنگت میں آ جاؤ، میرے آقا کی سنگت میں آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کی صحبت میں آ جاؤ، میرے آقا کی سنگت میں آ جاؤ۔ اور تحریک منہاج القرآن آپ سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دینا چاہتی ہے۔